بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم او کما قال علیہ السلام۔ میرے انتہائی محترم، معزز، قابل صد احترام بزرگوں، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں گزشتہ 2 جمعے یہی موضوع تھا۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، ان کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بندہ جب سیرت کی کتابیں کھولتا ہے تو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس گوشے کو لوں، کس پہلو کو لوں، کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے واقعات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حسن دیا تھا، جو آپ کو اللہ نے خوبصورتی دی تھی، اور جو آپ کو محاسن عطا کیے تھے، جو آپ کی خوبصورتی تھی، اور جو شعراء نے اپنے اپنے انداز سے اس کو پیش کیا، اس بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، کیونکہ اللہ جب بھی نبی چنتا ہے تو ایک اعلیٰ ترین خاندان سے چنتا ہے۔ اس میں ظاہر اور باطنی کسی قسم کے عیب کا شبہ ہی نہیں ہو سکتا، تاکہ آگے قوم اعتراض نہ کرے، معترض اعتراض نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ کا بچپن بڑا شاندار، پھر آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی بڑی پاکیزہ، حتیٰ کہ اپنے جو مشرکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے۔ 35 سال کی عمر میں جو حجر اسود کا واقعہ ہے، جب اس کو نصب کرنے کا بارشیں آئیں، وہ خراب ہوا تو اس کو دوبارہ نصب کرنا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 99% عقل ہے نا، 99 اس کے 100 حصے ہیں، 99 اللہ نے حضور کو دیے۔ اب ہر قبیلے والے جھگڑا کر رہے ہیں کہ جی ہم نصب کریں گے، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے، ہم نصب کریں گے۔ تو حضور نے کیا کیا کہ چادر میں حجر اسود کو رکھ کر جو بڑے بڑے تھے نا قبیلے کے، ان کو کہ ایک ایک کونے سے پکڑو، ایسے جا کے وہاں نصب کروایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل و اکمل تھے، ہر جہت سے، ہر لحاظ سے کسی قسم کی کمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے نہیں چھوڑی ہے۔ اس لیے تو وہ جو شاعر ہیں ہمارے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ہم تو یہ شعر سنتے ہیں نا ایک تصور کی محفل سے جا کر، ایک تصور کے پھول سجا کے ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی کیسے تھے۔ جب یہ شعر سنتے ہیں، وہ تو سامنے بیٹھ کے نبی کی سامنے آنکھوں سے زیارت کر کے وہ یہ شعر کہہ رہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کسی میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ جیسا حسین باکردار شخص جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہیں، حلیے کے اعتبار سے ہیں، یا باطنی کردار اور سیرت اور اخلاق کے اعتبار سے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اب اس پہ میرا خود بھی
ادب کے ساتھ تعلق ہے، یہ کتابیں میں پڑھاتا ہوں مدرسے میں، تو میں نے دیکھا کہ یہ شعر اتنا ان کا جو تخیل پہنچا ہوا ہے آسمانوں تک اتنا بلند، وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر وہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ ان کا حسن، ان کا جمال، ان کے کمالات، ان کے محاسن، ان کے اخلاق وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسے۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسین بنایا کہ کسی کو نہیں بنایا ہو۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف کو دیکھ کر جو زلیخا نے عورتیں بلوائی تھیں کہ تم مجھ پہ تہمت لگاتی ہو کہ تمہارا غلام اپنے غلام پہ تم فریفتہ ہو گئی ہو، میں غلام کو تھوڑا سا اشارہ کرتی ہوں، وہ یہاں سے گزرے آپ کے سامنے اور ان کے ہاتھوں میں ایک چھری اور پھل دے دیے، وہ مختلف ہیں، کوئی سیب کہتا ہے کوئی بارہ۔ تو جب وہ ایسے ایک تھوڑا سا گزرے اور تھوڑا سا جلوہ دیکھا تو اسی بے خودی میں، اسی فریفتگی میں ان کو پتہ ہی نہ چلا اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو انسان نہیں ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اگر وہ میرے یوسف کو میرے محمد کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے چیر ڈالتی، اپنے دلوں پہ چھریاں چلا دیتی۔ میرا محمد تو اتنا خوبصورت ہے، وہ یوسف کیا، وہ بھی نبی تھے لیکن ان کے وقت تو انگلیاں کاٹی ہیں نا، میرے نبی کے وقت اپنے کلیجے چیر لیتے، ان کا حسن دیکھتے۔ صحابہ کرام سے روایات آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک توازن کے ساتھ گولائی میں تھا اور انتہائی روشن تھا۔ اپنے صحابہ نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کی جو ہے نا وہ تعبیر دی ہے۔ کسی نے کہا کہ سورج، جیسے سورج حضور کے چہرے میں چمکتا ہے، چہرے یعنی سورج کی روشنی کی طرح چمکتا تھا جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ اور کسی نے چاند کے ساتھ تشبیہ دی کہ جیسے گویا کہ چاند چمکتا ہے، چاند کی روشنی ہو جیسے۔ کسی نے سورج سے تشبیہ دی، کسی نے چاند سے تشبیہ دی۔ تو کسی نے سورج سے تشبیہ دی، کسی نے چاند سے تشبیہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا اتنا روشن، اتنا پر نور اور اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ اس لیے تو قریش مکہ کہتے تھے نا، نہیں چھوڑتے تھے، جو حج کے موسم میں حضور ان کو دعوت دیتے، کہتے نہ جاؤ نہ جاؤ محمد کے پاس، محمد جادوگر ہے۔ ان کی باتوں میں اتنا اثر۔ اچھا، سورج کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے چاند کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں حضور سورج اور چاند سے کہیں زیادہ حسین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بڑی ہی خوبصورت، موٹی اور لمبی، اور جو اس میں سیاہ پتلی ہے، جو سیاہ نقطہ ہے یہ انتہائی سیاہ، اور جو آس پاس جو سفیدی ہے اس میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک اتنی خوبصورت، لگتا ایسے تھا کہ جیسے کسی نے سرما ڈالا ہو، حالانکہ سرما نہیں ڈالا ہوتا اس وقت، سرمئی آنکھیں، یعنی ایسے لگتا جیسے حضور نے سرما ڈالا ہو، لیکن سرما نہیں ڈالا ہوتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوڑی خوبصورت بڑی پیشانی اور چمکدار، ایسے جیسے اس کے اندر سورج چل رہا ہو، ایسی خوبصورت پیشانی اور چوڑی اور بڑی، اور سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا، اعتدال کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ گھنگریالے تھے، جیسے کوئی سمندر کی لہر ہوتی ہے نا، ایسے لہر، بالکل سیدھے نہیں تھے، گھنگریالے۔ حضور کی زلفیں تو بخاری و مسلم کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں چھوڑی کندھے تک، یہاں تک بال لگتے تھے، اور دوسری جو مسلم کی روایت ہے وہ ہے کہ کندھے سے تھوڑا سا اوپر، یہ حضور کے خوبصورت زلفیں تھیں۔ اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک ہے بڑی خوبصورت اور گھنی داڑھی تھی، لمبی داڑھی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فکر میں ہوتے تو داڑھی مبارک ایسے پکڑ کے بیٹھ جاتے، کسی سوچ میں ہوتے، کسی فکر میں ہوتے تو داڑھی مبارک کو پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابرو ہیں یہ لمبے، خوبصورت، کماندار، ایسے کمان کی طرح، بیچ میں بال نہیں تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چوڑا، کشادہ، اور بالوں کے بارے میں آتا ہے کہ سینے سے لے کر ناف تک ایک ہلکی لکیر تھی بالوں کی، زیادہ بال نہیں تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمر ہے وہ اتنی خوبصورت تھی اور پتلی تھی جیسے چاندی میں ڈھالی ہوئی ہو، اور بدن مبارک ایسا خوبصورت تھا جیسے چاندی رنگ کا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک ستواں اور بلند تھی اور باریک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک یہ تھوڑا سا ایسے جیسے کہتے ہیں نا اس کے ساتھ اعتدال کے ساتھ بڑا، اور آپ کے ہونٹ تراشیدہ تھے جیسے کسی نے ان کو تراشا ہو، تراشیدہ خوبصورت پتلے ہونٹ تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک ہے یہ سراہی دار تھی، سراہی دار خوبصورت لمبی گردن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں یہ پرگوشت تھی، ان پر گوشت تھا، اور انتہائی نرم ہتھیلیاں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ہے اپنا کلائی مبارک یہ بھی بڑی تھی، اور انگلیاں مبارک اعتدال کے ساتھ لمبی تھی، خوبصورت اعتدال کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڑی ہے اس پر گوشت نہیں تھا، خوبصورت تو ایسے لگتی ہے نا، بغیر گوشت کے خوبصورت تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا اونچائی سے نیچائی کی طرف جا رہے ہیں، ایسے جھک کے تھوڑا سا ایسے قدم، وہ عاجزی کی وجہ سے ایسا چلتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز روبدار تھی، بھاری تھی، لیکن شیریں تھی، کرخت نہیں تھی۔ کسی کی آواز ہوتی ہے نا بھاری ہوتی ہے، بڑی کرخت ہوتی ہے، بندہ تنگ، بڑی بھاری، روبدار اور شیریں میٹھی آواز تھی، اور بلند آواز تھی۔ جب بات فرماتے تو دور دور تک حضور کی آواز پہنچتی تھی، اس طرف والے پیچھے والے بھی سن لیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا حسن، جمال، خوبصورتی اور جلال، اس کی وجہ سے کوئی صحابی آنکھ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے ابوبکر و عمر کے۔ سب آ کے محفل میں ایسے بیٹھ جاتے، کسی کو اتنا یہ نہیں ہوتا کہ حضور کی طرف چہرہ آنکھ اٹھا کر آئے کہ حضور کو سامنے دیکھ لیں۔ اتنا روب تھا ان کے چہرے پہ، اتنا جلال تھا۔ اور جمال کیسا تھا کہ جو ایک مرتبہ نبی سے مل لیتا، جو نیا آدمی آتا اس پہ روب چھا جاتا، اور جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتا تو وہ بار بار ملنا پسند کرتا۔ ان کی وہ گفتگو، وہ شیریں آواز، وہ خوبصورت لہجہ، وہ اعلیٰ اخلاق، وہ اعلیٰ کردار، وہ اعلیٰ سیرت، وہ اعلیٰ محاسن، ان کی وجہ سے وہ بندہ میں بار بار ملے، وہ ان کا غلام بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے، اور سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ باکردار تھے، سب سے زیادہ محاسن رکھنے والے تھے۔ اس حلیے کو جب حسان بن ثابت نے سامنے دیکھا تب اس نے کہا نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کبھی بھی نہیں دیکھا، بڑے بڑے حسین دیکھے ہوں گے، آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبصورت کسی عورت نے آج تک نہیں جنا ہوگا۔ آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کے ظاہری کمالات، آپ کا باطن، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، چاہے وہ ظاہری حلیہ کے اعتبار سے ہیں، اللہ نے آپ کو بنایا ہر عیب سے پاک ہے، اور باطنی کأنک قد خلقت کما تشاء،
اب جب میں نے تھوڑا سا حلیہ بیان کیا ہے، اب ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضرت حسان بن ثابت نے کیوں یہ شعر کہا کہ قد خلقت کما تشاء، اے نبی لگتا ایسے ہے جیسے اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ دیکھیں اگر یہ شاعر کا تخیل ہے نا، ایک خیال ہے اس کا، ایک تصور ہے، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمیں یہ اختیار دیا جائے کہ اپنی تصویر، اپنی مورتی خود بناؤ، اسی شکل میں آپ کو ڈھالا جائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ میری ناک ایسی ہو، میری گردن ایسی ہو، میری آنکھیں ایسی ہو، میرا ماتھا ایسے ہو، میری آواز ایسی ہو، میرا قد کاٹ ایسا ہو، میرے ہاتھ ایسے ہوں، میرے پاؤں ایسے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کأنک قد، گویا کہ کیونکہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا، روزانہ زیارت کرتے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اس ایک شعر کے برابر دنیا کی ساری شاعری فیل ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی ادیب آئے، جتنے بھی شعراء آئے، چاہے جس زبان سے ہیں، یہ شعر سب پہ سبقت لے گیا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے نبی لگتا ہے ایسے جیسے آپ نے خود کو خود بنایا ہے اللہ کے حکم سے۔ انسان اپنی لیے بہتری سوچتا ہے نا ہر اعتبار سے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے۔ اچھا، ایک بغداد میں ایک شاعر گزرا 700 سال قبل، 7 صدیاں پہلے، اس نے 40,000 شعر لکھے، کتاب لکھی پوری، جو نبی کے مدح سرائی میں تھی۔ اب جب اس کے آخری شعر ہے نا، اس کا میں آسان سا ایک ترجمہ جو بامرادی و آسان ہو، اس نے آخر میں لکھا کہ جو زخمی دل ہے جس میں آبلے پڑے ہوئے ہیں، اس کی ابھی فریاد باقی ہے، یہ ابھی کچھ لکھنا چاہتا ہے لیکن آپ کی مدح سرائی بھی باقی رہ گئی، ورق ختم ہو گئے، آپ کی مدح باقی ہے، عقل کی رسائی، تخیل کی رسائی ختم ہو گئی، تھک گئی، آپ کی مدح باقی ہے، قلم چلتے چلتے اس کی سیاہی ختم ہونے کو ہے، آپ کی مدح باقی ہے، آپ کی تعریف باقی ہے ابھی۔ 40,000 شعر لکھ کر وہ یہ بات کہہ رہا ہے، یعنی اس نے گویا کہ اس کا اقرار کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں کیسے احاطہ کروں آپ کی سیرت کا، آپ کے حسن کا، آپ کے کمالات کا، آپ کے محاسن کا، آپ کے اخلاق کا، کہاں سے شروع کروں، کب اس کا درمیان آئے گا، کب اس کا آخر ہوگا، میں کیسے احاطہ کروں؟ آپ بے مثال شخصیت کا میں ان 40,000 اشعار میں بھی احاطہ نہیں کر سکا، میرے لفظ عاجز آ گئے، میرا قلم عاجز آ گیا، میں عاجز آ گیا، میری رسائی اور تخیل عاجز آ گیا۔ اے نبی، لا يمكن السماء كما كان حقه، تیری ثنا کی اور آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بازت خدا توئی بزرگ قصہ مختصر، بس اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے قصہ ہی مختصر۔ گویا کہ شاعر نے ہاتھ جوڑ لیے کہ اے اللہ کے رسول، میں نہیں کر سکا، ویسے تو کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، ہم تو اپنی دل کی تسکین اور روح کی تسکین کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دل اور روح کی غذا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے۔ آپ کفار کی پریشانیاں جھیل رہے ہیں، ان کے تانے جھیل رہے ہیں، وہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کیا سے کیا کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہمارا وعدہ ہے ہم آپ کو بلند کرتے رہیں گے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ نبی کے جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے جاتے ہیں، نبی کی سیرت بلند ہوتی جاتی ہے، نبی کے مرتبے ہر لمحہ بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر جب عربی شاعر کے سامنے آیا تو اس نے کیا کہا، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، کہ ہر نبی کے لوگوں میں ایک فضیلت ہے، وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، اور تمام انبیاء کے فضائل ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، تمام انبیاء کے محاسن، تمام انبیاء کے اخلاق، تمام انبیاء کی جد و جہد، تمام انبیاء کا قرب اور معرفت اور ان کی محنت اور ان کی مشقت اور ان کی سیاست کی قوت، ان کی حکومت کی قوت، ان کی شفقت اور امت پہ محنت، یہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے مجتمع کر دی۔
یہ وہ ذات ہے، میرے نبی وہ ذات ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، ہر نبی کے اپنے لوگوں میں اور ایک فضیلت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، تمام انبیاء کے جو محاسن تھے، جو اخلاق تھے، اور جو ان کے معجزے تھے، جو ان کی محنت تھی، جو ان کی جد و جہد تھی، جو ان کا صبر تھا، جو ان کی شجاعت تھی، جو ان کا حسن تھا، وہ اللہ نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ ان کا درجہ ہے، یہ ان کا حسن ہے، یہ ان کے اخلاق ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے روب کے ذریعے سے میری مدد کی، میرا روب کئی میلوں سے دشمن پہ چھا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی آپ سے پہلی مرتبہ ملنے آتا مرعوب ہو جاتا، اس کی ہمت نہ ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، لیکن جو ایک مرتبہ مل لیتا اب وہ ان کا پکا غلام بن جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اتنے خوبصورت تھے، سفید تھے، اور یہ جو آگے والے دانت ہیں ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، جب مسکراتے تو اس کا نور پھیل جاتا تھا، اور اتنی شیریں زبان تھی۔ مدینہ کے کنویں میں جب پانی میں لعاب ڈالا تو اس کی خوشبو اور ایسا میٹھا پانی تھا پورے مدینے مشہور ہو گیا۔ اور آپ کا یہ بھی معجزہ تھا کہ انشاءاللہ آنے والے اس میں بتائیں گے معجزات کے بارے میں بھی، حضور کی محنت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کوئی کھا لیتا نا یا پی لیتا، ایک فوش عورت تھی، بڑی مشہور تھی، بڑی گالیاں فوش گوئی، نبی نے اپنا لقمہ دیا، جیسے ہی لقمہ گیا ساری چیزیں ختم۔ تو آپ کی یہ بھی ایک معجزہ تھا، باقی تو بہت معجزے ہیں کہ کوئی فوش گو اگر نبی کا لقمہ کھا لیتا یا ان کا جھوٹا پی لیتا یا کھا لیتا، دل پاکیزہ ہو جاتا، وہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ مختصر سی حلیہ مبارک جو بتایا ہے میں نے، اور چند شعراء کے جو ان کی تخیلات ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی آگے جو عاجزی ہے کہ ہم اس سے آگے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا ایک نبی دیا کہ جس کی نظیر پوری کائنات میں کہیں نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ملتی۔ ایسا خوبصورت، اعلیٰ کردار، اعلیٰ محاسن، اور اتنا کریم نبی۔ اب فاتح بن کے آ رہے ہیں مکہ میں، اور مکہ والوں کو کیا کہہ رہے ہیں، اب سارے کانپ رہے ہیں پتے کی طرح، ہم نے تو بڑے ظلم کیے تھے، کوئی ظلم کی کوئی نو ہم نے کوئی قسم نہیں چھوڑی۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، 10,000 کے لشکر سے حضور آ گئے ہیں، اور حضور کی عاجزی دیکھیں کہ اونٹ کا جو پالان ہے نا اس سے ایسے سر جھکو بالکل نیچے، کہ یہ میرے رب نے سیاہ امامہ پہنے ہوئے اور اونٹ کے یہاں عاجزی کے سے سر جھکا ہوا ہے کہ یہ میرے رب نے یہ کیا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ جب کوئی شہر فتح کرتا ہے تو اکڑتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، قتل کرتا ہے سب کو تاکہ میرا روب قائم رہے۔ تم نے کیسے یہ کیا کہ مجھ سے مقابلہ کی، ہمت کیسے کی؟ یہ نبی ہے نا، بادشاہ تو نہیں ہے نا، پالان سے ماتھا لگا ہوا ہے، ایسے سر جھکا ہوا ہے۔ اب ابو سفیان جیسے باقی سب دور سے اعلان کروا دیا کہ اتنی تکلیف نہ ہو کہ جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا یہ امن میں ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، آج تم پہ کوئی سختی نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، سب آزاد ہو جاؤ۔ اتنا ظرف نبی کا ہو سکتا ہے، بادشاہوں کا نہیں ہوتا۔ یہ تو نبی کریم ہیں جو تمام انبیاء کے، بشریت کے نہیں ہیں سردار، تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، اور تمام انبیاء کی خوبیاں اللہ نے ان کو دی ہیں۔ تو دیکھیں جب اتنا اعلیٰ اور عرفہ اور اکمل اور اجمل کامل نبی اللہ نے دیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں پیچھے ہیں، کیوں ہم باتوں تک ہیں، کیوں ہم صرف سننے سنانے تک محدود ہیں، کیوں آنکھ بند کر کے ان پہ اعتماد نہیں کرتے، کیوں ہمیں رسوم نے پکڑا ہوا ہے، بدعات نے گھیرا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑتے،
اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اپنے تو اپنے ہیں، پرائے نے، کافروں نے ان کی تعریفیں کی ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس لیے دیکھو، ایک پیغام ہوتا ہے، بیان برائے بیان نہ ہو، ایک پیغام ہو، ایک درد دل ہو کہ دیکھیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہ آپ نے ہزاروں مرتبہ بات سنی ہوگی، کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن پتہ نہیں کسی وقت اللہ ہمارا دل پھیر دے، کسی کے دل میں بات آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چلنا، پڑھنا، سمجھنا، یہ بڑی خوش نصیبی، خوش بختی کی باتیں ہیں، سعادت کی باتیں ہیں۔ پھر اس کو پڑھ کے اس پہ عملاً کوشش کرنا تدریجاً، چاہے ماحول جس طرف بھی جا رہا ہو۔ اور ایک وقت آئے گا کہ دین کے سوا کسی کو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ملنا، فحش، غلاظتیں، گناہ، گندگیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی، یہی مسجد، یہی قرآن، یہی حدیث، یہی نبی کی سیرت سب کو ٹھکانہ دے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کے پاس پیسہ بھی بڑا ہوگا، سب کچھ ہوگا، قلب، سکون جو ہے نا، سکون قلبی، یہ اللہ ایسے چھین لے گا، اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ذلت کی زندگی ہوگی۔ کیوں نہ ہم محبت کے بیس پہ ایک حضور سے عشق کر کے محبت کے ذریعے سے ان پہ عمل کریں، مجبور ہو کے حضور کی زندگی کی طرف نہ آئیں، بلکہ محبت کی وجہ سے جائیں۔ اس لیے آخر میں یہ پیغام یہی ہے، یہی گزارش ہے کہ چاہے مرد یا عورتیں ہیں، بچے بوڑھے جو بھی ہیں، ہماری طرف بہت خوبصورت زندگی ہے۔ ایسا نبی اللہ نے دیا جو کسی امت کو نہیں دیا۔ ان کی شریعت، ان کی ذات، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کے محاسن، ان کے اخلاق، ان کا کردار۔ تو اس کے لیے جتنے یہاں بھائی تشریف فرمائے، سب سے گزارش ہے سیرت کو پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، وقت نکالیں، وقت نکالنا پڑتا ہے، ہوتا نہیں ہے، ملتا نہیں ہے، خوب اس کو دھیان سے دل کی آنکھیں کھول کے پڑھیں کہ ہمارا نبی کون ہے۔ اچھا، ہمارے نبی کا مقصد کیا تھا، ہمارا کیا مقصد ہے، ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، کس لیے آئے ہیں، یہ سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا